اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو توبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پر پہنچا، ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ جہاں پر کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت ان میں خشک تھا، یعنی ایک درخت ایسا تھا جس پر کھجوریں نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کا سردار کا بیان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر وہ دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے۔ بہت سارے چکر لگائے، یعنی خشک درخت سے پھلدار درخت پر، پھر پھلدار درخت سے خشک درخت پر، پھر خشک درخت سے پھلدار درخت پر، پھر پھلدار درخت سے خشک درخت پر۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی، ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی اس اندھے سانپ کے گزارے کے لیے۔ دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود، مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو آ کر میں نے انہیں یہ تمام ماجرا سنا دیا، میں نے انہیں یہ تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح میں نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ خشک درخت سے اڑ کر تر درخت کی طرف جاتی ہے، پھلدار درخت کی طرف جاتی ہے، پھر پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت کی طرف آتی ہے۔ جب کئی مرتبہ وہ چڑیا ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت کی طرف، پھر اس درخت سے اڑ کر واپس خشک درخت کی طرف گئی، کئی مرتبہ اس چڑیا نے چکر لگائے تو میں بہت زیادہ تعجب میں نے محسوس کیا۔ تو میں اس کی تحقیق کے لیے جب اس خشک درخت پر چڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھا سانپ جو اپنا منہ کھولے بیٹھا ہے اور یہ جو چڑیا ہے یہ اس پھلدار درخت سے ایک کھجور کو توڑتی ہے اور یہاں پر خشک درخت پر آ کر اس سانپ کے منہ میں وہ کھجور پھینک دیتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا الہی رب العالمین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانپ کو مارو، ایذا دینے والا جانور ہے، لیکن جب تو نے اس کی آنکھیں چھین لی تو اس کے لیے ایک چڑیا کی ڈیوٹی مقرر کر دی جو اس کو کھانا کھلائے، اور میں تیرا بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو لوٹتا ہوں۔ تو ایک غیب سے آواز آئی کہ توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے کہ میں نے وہ اپنے توبہ والا واقعہ سارا اپنے دوستوں کو جب سنایا تو میرے رفقا نے کہا، میرے دوستوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے پیارے اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور ہم سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑے۔
3 दिन सफर करते हुए एक गांव में पहुंचे तो वहां एक नबीना बुढ़िया देखी। एक बूढ़ी ज़ईफ औरत देखी जो नबीनी थी, जो मेरा नाम लेकर पूछने लगी कि क्या इस काफिले में वो भी है। मैंने आगे बढ़कर कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ, कहो क्या बात है। वो बूढ़ी ज़ईफ उठी और घर के अंदर से कपड़े निकाल लाई और कहने लगी, चंद रोज हुए मेरा नेक फर्जंद इंतकाल कर गया है, ये उसी के कपड़े हैं। मुझे 3 रात लगातार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर तुम्हारा नाम लेकर इरशाद फरमाया है कि वो आ रहा है, ये कपड़े उसे दे देना। वो आ रहा है, ये कपड़े उसे दे देना। मैंने उससे वो मुबारक कपड़े लिए और पहन। मेरे मौला तेरी भी क्या शान है, वाह मेरे मौला तेरी भी क्या शान है। तूने चिड़िया को अंधे सांप की खादिमा बना दिया, तेरे रिज़्क फराम करने के अंदाज भी क्या